ساری دنیا کے نام۔ فیضان مدینہ کراچی میں شعبہ حج عمرہ کے تحت تربیتی سیشن کا انعقاد۔ رکن شورا حاجی سید ابراہیم اتاری نے عاشقان رسول کی رہنمائی کی۔ فیضان مدینہ لطیف آباد حیدرآباد سندھ میں 29 مارچ 2026 کو یاد رمضان اجتماع ہوا۔ رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا۔ فیضان مدینہ حیدرآباد میں ماہ اپریل ماہ ہفتہ وار اجتماع کے حوالے سے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کی رہنمائی کا سلسلہ۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے رہنمائی کی اور اہداف بھی دیے۔ شعبہ اصلاح اعمال کے تحت 30 مارچ کو ظفر ٹاؤن کراچی کی فیضان اسلام مسجد میں نیک اعمال اجتماع کا انعقاد۔ پروفیشنلز فورم کے صوبائی ذمہ دار کی 30 مارچ 2026 کو حیدرآباد میں شخصیات سے ملاقاتیں۔ بنگلہ دیش کے شہروں نارسنگدی اور نواں خالی میں عاشقان رسول کا قافلوں میں سفر۔ دوران قافلہ درس و بیانات سمیت سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقے ہوئے اور نیکی کی دعوت دی گئی۔ شعبہ کفن دفن اسلامی بہنوں کے تحت کراچی کے مختلف علاقوں میں آن لائن کورسز کا انعقاد۔ مفتشہ اسلامی بہن نے عدت اور سوگ سمیت کئی موضوعات پر اسلامی بہنوں کی رہنمائی کی۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام، رحمت خدا کی ہے خبر ہے یہ عام۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ڈاکٹر اسلام کی مدنی خبروں میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیڈ لائنز کے بعد بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیلات کی جانب، اور سب سے پہلے آپ کو سنواتے ہیں قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ فرمان غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ، عاجزی یہ ہے کہ بندہ جس سے بھی ملے تصور یہ کرے کہ ہو سکتا ہے اللہ پاک کے یہاں اس کا مقام مجھ سے بڑھ کر ہو۔ الحمدللہ آج سرکار غوث اعظم کی ماہانہ 11ویں شریف ہے۔ تو اپنی ولایت کی خیرات دے دے میرے غوث کا واسطہ یا الہی، دم دمادم دستگیر سارے پیروں کے ہیں پیر، بے مثال و بے نظیر، دل پسند و دل پذیر، اے میرے روشن ضمیر، قلب کر دو مستنیر، آپ ہیں پیروں کے پیر، آپ ولیوں کے امیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم دستگیر۔ یہ سارا اجر و ثواب تمام مؤمنات و مومنین، مسلمات و مسلمین، والدین مصطفیٰ، شہیدان و اسیران کربلا، حسنین کریمین، بالخصوص سرکار غوث اعظم دستگیر پر عنایت فرما۔ ہے دل کو تیری جستجو غوث اعظم، ہے دل کو تیری جستجو غوث اعظم۔ اصلاح معاشرہ اور مسلمانوں کے دلوں کو عشق رسول کی شمع سے روشن کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے تحت سنت و بھرے اجتماعات کا وقتاً فوقتاً سلسلہ رہتا ہے۔ ہفتہ وار اجتماع بھی اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ماہ اپریل کو ماہ ہفتہ وار اجتماع کے طور پر منانے کی ترغیب دلائی۔ نگران پاکستان مشاورت نے اس عزم کا اظہار کیا کہ اس مہم کے تحت ہر ہفتہ وار اجتماع کو مضبوط کریں گے۔ امیر اہل سنت اور نگران پاکستان مشاورت نے ذمہ داران کو مزید کیا ترغیب دلائی، یہ جانتے ہیں محمد راشد کی اس رپورٹ میں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی اپریل 2026 کو بطور ماہ اجتماع منا رہی ہے۔ سنتوں بھرا اجتماع ہے یہ دعوت اسلامی کا، سنتوں بھرا اجتماع ہے یہ دعوت اسلامی کا۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع روحانیت کے حصول کا وہ مرکز ہے جہاں لا تعداد عاشقان رسول اپنی اصلاح کو ممکن بناتے ہیں۔ اس دینی کام کو مزید تقویت دینے اور مسلمانوں کے دلوں کو عشق رسول کی شمع سے روشن
سنت دامت برکاتہم العالیہ نے سال 2026 میں ماہ اپریل کو ماہ ہفتہ وار اجتماع کے طور پر منانے کی ترغیب دلاتے ہوئے کہا کہ ہر اسلامی بھائی کو ماہ اپریل میں منعقد ہونے والے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماعات میں شرکت کرنی ہے اور دوسروں کو بھی شرکت کروانے کی بھرپور کوشش کرنی ہے تاکہ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں زیادہ سے زیادہ عاشقان رسول شریک ہو سکیں۔ تمام عاشقان رسول اور میری مدنی بیٹیاں اسلامی بہنیں یہ بھی نوٹ کر رہے ہیں، ان کا بھی یہ بھی شامل ہیں اس میں، یہ اپنے اجتماعات میں۔ تو اب یہ کہ جو نہیں آتے، چھٹیاں کر گئے، سست پڑ گئے، ان کو منا کر ایک پر انفرادی کوشش کر کے اجتماع کے لیے تیار کرنا ہے، اور دیگر جو اسلامی بھائی کبھی نہیں آتے ان کو بھی لانا ہے۔ اب یہ کہ سب کے سب اسلامی بھائی مبلغین، معلمین، مدرسین، یہ سب کے سب ایکٹیو ہو جائیں۔ یا اللہ پاک جو ماہ اپریل 2026 کو بطور ماہ اجتماع منائے، چاہے وہ خود آئے، دوسروں کو لائے، اسلامی بہنیں دوسریوں کو لائیں، خود بھی آئیں، اور جو گاڑیاں بھر کے، جو قافلے بنا کر، جو جس طرح بھی آتے ہیں، جو اس میں جس طرح بھی حصہ لیں، اے اللہ پاک اس سے پہلے ان کو موت نہ دینا جب تک یہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نہ دیکھ لیں۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی محمد شاہد اتاری نے اپنے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے دعوت اسلامی کے تمام ذمہ داران کو ترغیب دلاتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ ماہ اپریل ماہ ہفتہ وار اجتماع کے تحت ہر ہفتہ وار اجتماع کو مضبوط کریں، اس لیے ہفتہ وار اجتماع میں خود آنا بھی ہے اور اسلامی بھائیوں کو بھی لانا ہے۔ ماہ اپریل 2026 ماہ ہفتہ وار اجتماع شورا نے یہ طے کیا ہے، اور ہم سب مل کر انشاءاللہ ہر اجتماع کو مضبوط کریں گے۔ اس کے لیے ہفتہ وار اجتماع کی گاڑی چلنا ضروری ہے، اچھے مبلغین کے بیانات، ذکر و دعا کے معاملات بہتر، انتظامات بہتر، ساؤنڈ بہتر، پھر اعتکاف کروانے والوں کو شرکت کروائیں، شعبے والے بھی شرکت کروائیں، اسلامی بہنیں بھی اپنے محارم کو شرکت کروائیں۔ انشاءاللہ ماہ اپریل 2026 ماہ ہفتہ وار اجتماع میں آنا ہے، دوسروں کو لانا ہے انشاءاللہ الکریم۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی ترغیب عاشقان رسول کے لیے ایک ایسی مشعل راہ کی مانند ہے جس کے ذریعے روشن ہونے والی راہیں دل و دماغ کو عشق رسول سے روشناس کرتی ہیں۔ لہٰذا ماہ اپریل ماہ ہفتہ وار اجتماع کے موقع پر دعوت اسلامی سے وابستہ ہر عاشق رسول کو چاہیے کہ رمضان المبارک میں اعتکاف کی سعادت حاصل کرنے والوں سمیت دیگر عاشقان رسول کو ہفتہ وار اجتماع میں بھرپور انداز میں شریک ہونے کی دعوت دے۔ فیضان مدینہ حیدرآباد سندھ پاکستان میں 30 مارچ 2026 کو مختلف سطح کے ذمہ دار اسلامی بھائیوں کا ایک سیشن ہوا جس میں رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کے اہداف دیے۔ سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد کے علاقہ فندی ٹاؤن میں قائم فیضان مدینہ میں 30 مارچ 2026 کو ماہ اپریل ماہ ہفتہ وار اجتماع کے سلسلے میں ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں معاون نگران سندھ مشاورت، نگران شہر مشاورت حیدرآباد، تمام ڈویژن نگران سمیت مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے اسلامی بھائیوں کی دینی و تنظیمی رہنمائی کی اور ماہ اپریل کو ماہ ہفتہ وار اجتماع کے طور پر منانے، نیکی کی دعوت عام کرنے، زیادہ سے زیادہ اسلامی بھائیوں کو ہفتہ وار اجتماعات میں شرکت کروانے کی ترغیب دلائی اور انہیں اہداف بھی دیے۔ رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو 3، 4 اور 5 اپریل کو 3 دن کے قافلوں میں سفر کرنے کی بھی ترغیب دلائی۔ اس حوالے سے رکن شورا نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، رمضان بھی رخصت ہو گیا، یاد رمضان اجتماعات ہوں گے، اعتکاف والوں کو مزید رابطے میں رکھیں گے انشاءاللہ۔ عید بھی گزر گئی، تو اب دعوت اسلامی کا جو کور ورک ہے، بیسک ورک، 12 دینی کام، اس پر الحمدللہ ہماری بات چیت ہوئی ہے، تو مل جل کر دعوت اسلامی کے 12 دینی کام ہم مضبوط کریں گے۔ 3 دن کے قافلے انشاءاللہ سندھ بھر سے سفر کریں گے، سندھ بھر سے انشاءاللہ ایک ماہ کے قافلے راہ خدا میں سفر کریں گے۔ آخر میں رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے دعا کروائی اور اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی کی۔ شعبہ حج عمرہ کے تحت 14 مارچ کو فیضان مدینہ کراچی میں تربیتی سیشن کا انعقاد ہوا جس میں رکن شورا حاجی سید ابراہیم اتاری نے ارکان حج و عمرہ اور آداب حاضری مدینہ سے متعلق عاشقان رسول کی رہنمائی کی۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ حج عمرہ کے زیر اہتمام 14 مارچ کو فیضان مدینہ کراچی میں تربیتی سیشن کا انعقاد کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی سید ابراہیم اتاری نے کہا کہ اللہ پاک جس سے چاہتا ہے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرماتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی اس عظیم نعمت کے حصول کے لیے اخلاص
اخلاص کے ساتھ دعا کرنی چاہیے۔ انہوں نے مدینہ منورہ کی حاضری کے آداب پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بارگاہ رسالت میں حاضری انتہائی ادب، عاجزی اور محبت کے ساتھ دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مدینہ شریف کی حاضری محض ایک سفر نہیں بلکہ یہ روحانی سعادت ہے جس کے لیے دل میں عشق رسول اور ادب کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ رکن شورا نے عاشقان رسول کو خصوصی طور پر ترغیب دی کہ جو مکہ اور مدینہ جانے کی خواہش رکھتے ہیں وہ اللہ پاک سے گڑ گڑا کر دعا کریں، کیونکہ سچی تڑپ اور دعا ہی انسان کو ان مقدس مقامات تک پہنچاتی ہے۔ سیشن کے دوران عاشقان رسول نے سوالات بھی کیے جس پر رکن شورا نے رہنمائی کی۔ فیضان مدینہ لطیف آباد حیدرآباد سندھ میں 29 مارچ 2026 کو یاد رمضان اجتماع ہوا جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے اور قافلوں میں سفر کی ترغیب دلائی۔ سندھ کے شہر حیدرآباد کے علاقے لطیف آباد میں قائم فیضان مدینہ میں 29 مارچ 2026 کو یاد رمضان اجتماع ہوا جس میں فیضان مدینہ حیدرآباد میں رمضان شریف میں ایک ماہ اور آخری عشرے کے اعتکاف کرنے والے اسلامی بھائیوں، ذمہ داران دعوت اسلامی، نگران شہر مشاورت حیدرآباد، شعبہ قافلہ کے ذمہ داران اور دیگر عاشقان رسول نے بھی شرکت کی۔ رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو جو صحبت رمضان مبارک میں اعتکاف کے ذریعے ملی وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں شامل کر کے نیکیوں کا ذخیرہ حاصل کرنے کی ترغیب دی، جبکہ انہیں قافلوں میں سفر کا ذہن بھی دیا۔ اس حوالے سے رکن شورا نے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، کچھ کارکردگی جو ملی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ماشاءاللہ جو انہوں نے دعوت اسلامی کے تحت اعتکاف کیا تو ان میں ایک بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ کہ جنہوں نے پوری ایک مٹھی جاری رکھنے کی نیت کی، اور ماشاءاللہ ایسی تعداد بھی ہے جن کی زیارت ہوئی کہ جو انشاءاللہ جامعۃ المدینہ میں عالم کورس کے لیے داخلہ لے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ایسے بھی اسلام بھائی ہیں جنہوں نے روزانہ 10 دینے کی نیت کی ہے۔ آخر میں صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے دعا بھی کروائی۔ دعوت اسلامی کے شعبہ اصلاح اعمال کے تحت 30 مارچ 2026 کو ظفر ٹاؤن کراچی سندھ پاکستان کی فیضان اسلام مسجد میں نیک اعمال اجتماع ہوا جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و بھرا بیان کیا، جبکہ علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کا سلسلہ بھی ہوا۔ کراچی سندھ پاکستان کے علاقے ظفر ٹاؤن میں قائم فیضان اسلام مسجد میں 30 مارچ 2026 کو شعبہ اصلاح اعمال کے تحت نیک اعمال اجتماع ہوا جس میں مقامی عاشقان رسول اور ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ شعبہ اصلاح اعمال کے کراچی سٹی ذمہ دار نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو سنتوں پر عمل کرنے، گناہوں سے بچتے ہوئے نیک عمل کرنے، ماہ اپریل ماہ ہفتہ وار اجتماع مناتے ہوئے ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کرنے اور اس کی دعوت عام کرنے کا ذہن بھی دیا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے شرکاء کو نیک بننے کے لیے نیک اعمال رسالے پر عمل کرنے، روزانہ اس کا جائزہ لینے اور ہر ماہ ذمہ دار کو جمع کروانے کی ترغیب بھی دلائی۔ سنت بھرے بیان سے قبل اسلامی بھائیوں نے مسجد کے اطراف میں علاقائی دورہ کیا اور مقامی عاشقان رسول کو نماز کی دعوت بھی دی۔ بعد ازاں کراچی سٹی ذمہ دار کی مسجد میں لگنے والے مدرسۃ المدینہ بالغان میں بھی شرکت رہی۔ عاشقان رسول کو مدرسۃ المدینہ بالغان میں آنے کی پابندی کرنے، نیک اعمال رسالے پر عمل کرنے اور ہر ماہ ذمہ دار کو جمع کروانے کا ذہن دیا۔ دعوت اسلامی کے پروفیشنلز فورم کے صوبائی ذمہ دار نے 26 مارچ 2026 کو حیدرآباد سندھ میں نجی بینک کے ایریا مینیجر اور ایک نجی سافٹ ویئر ہاؤس کے CEO سے ملاقاتیں کی اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں کے حوالے سے بتایا۔ سندھ پاکستان کے شہر حیدرآباد میں پروفیشنلز فورم کے صوبائی ذمہ دار نے 26 مارچ 2026 کو نجی بینک کے ایریا مینیجر احمد رضا ملکانی اور ایک نجی سافٹ ویئر ہاؤس کے CEO حمیر میمن سے ان کے دفاتر میں الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ملاقات میں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے پروفیشنلز فورم سیشن میں شرکت کی دعوت پیش کی اور دینی و اصلاحی سرگرمیوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر احمد رضا ملکانی کے والد کے صحتیابی کے لیے خصوصی دعا کی گئی، جبکہ حمیر میمن کے والد محترم کے لیے بھی صحت و عافیت کی دعا کا اہتمام کیا گیا۔ شعبے کے صوبائی ذمہ دار نے سافٹ ویئر ہاؤس میں بھی مدرسۃ المدینہ بالغان لگانے کے حوالے سے ترغیب دلائی، جس پر CEO حمیر میمن نے مثبت یقین دہانی کروائی۔ ملاقات کے اختتام پر دعا بھی کروائی گئی۔ اپنے ناظرین کو بتائیں پچھلے دنوں خیبر پختونخوا کی تحصیل بالا کوٹ کے علاقے وادی منور بیاڑی کاخان ویلی میں عاشقان رسول کا 3 دن کے قافلے میں سفر ہوا جس میں شعبہ اشر شمالی لاہور کے ذمہ دار فیضان آن لائن اکیڈمی اور شعبہ مدنی چرالام کرنے کے اسلامی بھائی بھی شامل تھے۔ قافلے کے شرکاء نے چوک درس کا سلسلہ کرتے ہوئے نیکی کی دعوت عام کی، جبکہ ایک شخصیت نے اپنی ایک کنال جگہ بھی دعوت اسلامی کو وقف کی جہاں فیضان مدینہ، جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کی تعمیرات کے لیے سنگ بنیاد رکھا گیا اور جلد تعمیرات کے لیے دعا خیر بھی کی گئی۔ یا الہ العالمین تیری رضا کی خاطر یہاں پہ ہم نے مدنی مرکز کا افتتاح کیا ہے۔ مالک مولا اس میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرما، ہم تمام کو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ ملانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین یہاں سے جو بچے پڑھ کے نکلیں ان کے پڑھنے میں ہمارا بھی حصہ شامل فرما، ہماری قبر و آخرت میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرما۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
مدنی چینل کے ناظرین اب خبر دیں، نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے بنگلہ دیش کے شہروں نارسنگی اور نواں خالی میں سفر کرنے والے قافلوں کے حوالے سے جس دوران درس و بیانات سمیت سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوئے، مزید احوال جانتے ہیں اشرف الاسلام اتاری کی اس رپورٹ میں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں وقتاً فوقتاً قافلے راہ خدا میں سفر کی سعادت پاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں قافلے سفر کرتے ہوئے عاشقان رسول بنگلہ دیش کے شہر نارسندگی اور نواخالی کے علاقے صدر میں قائم فیضان مدینہ پہنچے، جہاں دوران قافلہ راہ خدا میں سفر کی سعادت پاتے ہوئے مبلغین دعوت اسلامی و عاشقان رسول نے اجر و ثواب کے حصول کے لیے درس و بیانات سمیت سنتیں و آداب اور دعائیں سیکھنے سکھانے کے مختلف حلقوں میں شرکت کی اور علم دین کی برکات کو بھی پایا، جبکہ دوران قافلہ ہی مختلف مقامات پر چوک درس دیتے ہوئے عاشقان رسول کو نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور قبر و آخرت کی تیاری کرنے اور اس کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی اختیار کرنے کی ترغیب دلائی۔ مختلف حلقوں کے دوران شرکائے قافلہ عاشقان رسول کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں نماز سمیت مختلف امور کے بارے میں معلومات دی گئی اور مزید فرائض علوم سیکھنے کا ذہن دیا، جس پر قافلے کے مسافر عاشقان رسول نے اپنے اپنے علاقوں میں دینی کاموں میں حصہ لیتے رہنے کی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ شعبہ کفن دفن اسلامی بہنوں کے تحت کراچی کے مختلف علاقوں میں آن لائن کورسز کا انعقاد ہوا، جس میں عدت اور سوگ کے معاملات پر رہنمائی کی گئی۔ اسلامی بہنوں نے سیشن میں ملنے والی دینی رہنمائی پر عمل کرنے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے شعبہ کفن دفن اسلامی بہنوں کے تحت 26 اور 30 مارچ کو ڈسٹرکٹ ناظم آباد، ڈسٹرکٹ نیو کراچی، بلدیہ اور لانڈھی میں آن لائن کورسز کا انعقاد ہوا، جس میں اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ مفتشہ اسلامی بہن نے میت کو غسل دینے، کفن کاٹنے اور پہنانے کا طریقہ بتایا اور عدت اور سوگ کے موضوع پر رہنمائی کی۔ کورس میں عدت کی حقیقت اور قرآن و حدیث سے اس کے دلائل، بیوہ کی عدت اور اس کے دوران کی شرعی ہدایات، سوگ کا مفہوم اور اس کی شرعی حد، غلط رسومات، عدت میں صبر، دعا اور اللہ پاک سے تعلق اور عدت میں عورت کے حقوق جیسے موضوعات نمایاں تھے۔ کورس کے دوران مسلم فیونل ایپ کا تعارف بھی کرایا گیا۔ اسلامی بہنوں نے کورس میں شامل موضوعات کو وقت کی اہمیت ضرورت قرار دیتے ہوئے کہا کہ کورس میں شامل ہو کر ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اسلامی بہنوں نے سیشن میں ملنے والی دینی رہنمائی پر عمل کرنے کے لیے اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ مدنی خبروں کا اختتام یہیں کرتے ہیں۔ مزید مدنی نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 31 مارچ کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام، یہ دین کا پیغام ساری دنیا کے نام۔